السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تصور میرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اب بڑا بے صبری سے انتظار ہے کہ جونیئر سائنٹسٹ، مائکرو بایولوجسٹ اور ڈیٹا انٹری آپریٹر، ٹیلی فون آپریٹر اور اس کے علاوہ نیچے جتنی بھی فنانس کی، مینجمنٹ کی پوسٹیں ہیں ان کے انٹرویو کب ہوں گے۔ تو ناظرین، اس میں آپ کو اپڈیٹ دینے سے پہلے یہ بتاؤں کہ ایکچولی پیفڈا کی جو بڑے والی پوسٹیں ہیں سینئر سائنٹسٹ اوپر TQM یعنی ٹیکنیکل مینیجر کی پوسٹیں ہیں، اور STM سینئر ٹیکنیکل مینیجر کی پوسٹیں ہیں، ان سب کی ہائرنگ بھی ہو گئی ہے، ان کو آفر لیٹر بھی مل گئے ہیں۔ ہمیشہ کسی بھی بڑے ادارے کے اندر آپ دیکھیں جو اوپر والی ہائیسٹ پوسٹ ہوتی ہے پہلے ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، پھر چھوٹی پوسٹوں پہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جو بڑے لوگ ہیں، ہائر اپس ہیں، ان میں ہی کچھ لوگ پینل میں بیٹھنے کے قائل ہوتے ہیں بعض اوقات۔ ریزن بیہائنڈ دیٹ کہ انہوں نے جو نچلے سٹاف سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا سکل سیٹ کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، سینئر ٹیکنیکل مینیجر اور ٹیکنیکل مینیجر سینئر سائنٹسٹ کے انٹرویوز بھی پہلے ہوئے، ان کی اپوائنٹمنٹ بھی پہلے ہوئی، ان کو آفر لیٹر بھی پہلے ملے۔ دیٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ۔ اب بات کر لیتے ہیں فنانس اور IT وغیرہ کی۔ تو میں IT کی جو ہے اسسٹنٹ IT وغیرہ کے انٹرویو ہو گئے، کیونکہ IT ایک ایسا شعبہ ہے جس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو بہت سارے ایڈمنسٹریٹو کام کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کو انٹرنیٹ سروسز اچھی چاہیے، آپ کو ایکوپمنٹ کے درمیان کیلیبریشن کرنی ہے تو آپ کو بعض انٹرنیٹ کی سہولت چاہیے، اور پھر ہائی ایڈوانس قسم کی آپ کو انٹرنیٹ سروسز چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ لوگ ہائر ہو گئے۔ تو ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں کہ اس ویک یعنی آج ہے بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ان 4 دنوں میں آپ لوگوں کو انٹرویو کال لیٹرز ریسیو ہو جائیں گے۔ کن پوسٹوں کے لیے؟ جونیئر سائنٹسٹ ڈرگ ٹیسٹنگ، جونیئر سائنٹسٹ فوڈ، جونیئر سائنٹسٹ ایگریکلچر، اور جونیئر سائنٹسٹ یا جونیئر مائکرو بایولوجسٹ، جسے سمپل شاید مائکرو بایولوجسٹ کہتے ہیں، کیونکہ سینئر کے انٹرویو تو پہلے ہو گئے تھے۔ تو ان کے لیے آپ لوگوں کو کال لیٹر یا پوسٹ پہنچ جائے گی، کیونکہ اگلے ویک کنفرم آپ کے انٹرویو ہیں۔ ہاں، اس میں پہلے ڈرگ ٹیسٹنگ کے ہو سکتے ہیں، پھر فوڈ کے ہو سکتے ہیں، پھر ایگریکلچر کے ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ سیٹیں زیادہ ہیں تو مے بھی 2 دن انٹرویو کو لگیں۔ مثال کے طور پہ اگر منگل کو ڈرگ ٹیسٹنگ کا ہوتا ہے تو منگل بدھ ڈرگ ٹیسٹنگ پہ جا سکتا ہے، جمعرات جمعہ فوڈ پہ جا سکتا ہے، اسی طرح اس سے اگلے ویک یا کوئی 1-2 دن ملا کے ایگریکلچر میں جا سکتے ہیں۔ ایٹ نمبر آف پوسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ایٹ اے ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 انٹرویو الٹرنیٹیو چل رہے ہوں۔ ان کے فوراً بعد جو ہے پھر ڈیٹا انٹری آپریٹر، ٹیلی فون آپریٹر، اور ان کے انٹرویو ایکسپیکٹڈ ہے۔ ابھی تک مجھے جتنے لوگوں سے انفارمیشن لی ہے اس بارے میں ابھی اپڈیٹ ہی نہیں مل رہی۔ میں بھی کسی لوگوں کو لیٹر، میں نے پول بھی کرایا، کچھ لوگوں کو لیٹر ملے ہیں نہیں ملے۔ تو اس لیے ایڈمنسٹریشن کی پوسٹوں کے لیے آپ اس ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کیا کریں اور پوچھ لیں کہ آپ کو لیٹر DEO کو ملا کہ نہیں ملا۔ میں اکثر پول بھی کراتا رہتا ہوں۔ تو ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں کہ کس بنیاد پہ شارٹ لسٹنگ ہوگی۔ کرائٹیریا سیم ہے جی، صرف ٹیسٹ کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ آپ کا ریٹرن ٹیسٹ کے نمبر جو غالباً 20 سے 30%، کچھ لوگ 20% بتاتے ہیں، کچھ 30%، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اکیڈیمکس 20%، اور پھر آپ کا ایکسپیرینس، یہ چیزیں ملا کے اور انٹرویو کے نمبر ملا کے آپ کی سلیکشن ہوگی۔ لیکن ابھی شروع میں آپ کی اکیڈیمکس اور ایکسپیرینس اور ٹیسٹ کے نمبروں کو ملا کے شارٹ لسٹنگ کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے جس کے 80 نمبر ہیں ضروری نہیں کہ وہ شارٹ لسٹ ہی ہو جائے، لیکن اس کی چانس بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کم نمبروں والے لوگ بھی شارٹ لسٹ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سینئر سائنٹسٹ کی پوسٹوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے نمبروں والے لوگ نہیں شارٹ لسٹ ہوئے، کیونکہ مے بھی ان کے اکیڈیمکس اور پبلیکیشن یا ان چیزوں کو ملا کے ان کے نمبر اتنے نہیں بن رہے تھے۔ تو ناظرین، آج کی اس تفصیلی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، تاکہ جو ہی آپ کو لیٹر ملیں گے میں انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا۔ اللہ نے کے بعد